دادا کا فخر نیلوفر حمید۔ وہ بھی کیا وقت تھا جب سب بچے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جو بچے اپنے دادا دادی یا نانا نانی کی سنگت میں پروان چڑھتے ہیں وہ دوسروں بچوں کے مقابلے میں زیادہ ذمہ دار، زیادہ حساس اور زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ چونکہ ہر دور کے والدین آج ہی کی طرح مصروف رہے ہیں، اور جب ایک بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر دوڑنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو ایسے میں گرینڈ پیرنٹس یعنی دادا اور دادی ان کو تھام لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جوان ماں باپ یہ کام نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں کہ اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے، تو بچے اپنے دادا دادی یا نانا نانی کا سود ہوتے ہیں، اور یہ واحد سود ہے جو اسلام میں بھی حرام نہیں۔ ایسی ایک بچی سن 56 کے آخر میں حمید رضا راجہ کے ہاں پیدا ہوتی ہے، جس کا نام نیلوفر حمید رکھا جاتا ہے۔ نیلوفر اپنے والدین کی پہلی اولاد ہے، گھر کے سب سے بڑی، اور ماں باپ اور دادا دادی کی چہیتی بھی۔ کہتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوں وہاں برکتوں کے ساتھ ساتھ گھر میں رنگ بھی اترتے ہیں، اور ہر طرف رنگین کھلونے اور رنگین کپڑے بکھر جاتے ہیں۔ نیلوفر نے ایک ایسے گھر میں جنم لیا جہاں والد الیکٹریکل اور میکینیکل انجینئر اور دادا انگریز کے زمانے کے ICS افسر تھے۔ انہوں نے نیلوفر کو پہلا سبق یہ پڑھایا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات بھی سیکھو۔ یہی بات نیلوفر کی گھٹی میں بیٹھ گئی۔ چونکہ دادا کی پہلی پوتی تھیں اس لیے دادا کو مصروفیت مل گئی۔ وہ پہلے ہی برٹش انڈیا سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے چکے تھے اور تقسیم کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے۔ نیلوفر کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے دادا سے زیادہ قابل اور پڑھا لکھا شخص نہیں دیکھا۔ ان کے پاس انگریزی زبان میں فلسفہ، سیاست اور تاریخ کی بے شمار کتابیں تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ میوزک کا بھی شوق تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہماری زندگی کے نصاب میں بدعت لازمی مضمون کے طور پر شامل نہیں ہوئی تھی، اور ذہین آدمی مذہب، کتاب اور موسیقی سے یکساں سلوک کرتا تھا۔ بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان تین چیزوں کا شوق صرف اور صرف ذہین لوگوں میں ہی ہوتا تھا۔ نیلوفر حمید نے جب ایسے ماحول میں پرورش پائی اور جب تیسری جماعت میں پہنچی تو دادا جی نے ولیم شیکسپیئر، آرتھر کونیل وغیرہ کے ایبریج ایڈیشن پڑھانا شروع کر دیے۔ وقت نے یہ ثابت کر دیا دراصل آنے والے وقتوں کے لیے دادا جان ایک مضبوط اور کھلے ذہن کی لڑکی کو پروان چڑھا رہے تھے جس میں دنیا کو مقابلہ کرنے کی تمام صلاحیتیں موجود ہوں۔ نیلوفر نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ جب 9ویں جماعت میں پہنچی تو ان کے والدین یہ طے کر چکے تھے کہ نیلوفر یا تو انجینئر بنیں گی یا ڈاکٹر، لیکن چونکہ بیٹیاں باپ کو رول ماڈل سمجھتی ہیں لہٰذا لاشعوری طور پر ان کا رجحان انجینئرنگ کی طرف رہا۔ سینٹ جوزف کالج سے FSC میں کراچی بھر میں لڑکیوں میں ٹاپ کیا اور پورے شہر میں 7ویں پوزیشن حاصل کی۔ اب NAD کے دروازے ان کے لیے کھل چکے تھے، چنانچہ NAD آ گئی۔ ہر نئے طالب علم کی طرح ڈری سیمی NAD میں داخل ہوئی۔ ہر طرف بڑی بڑی عمارتوں، لمبی لمبی راہداریوں اور کوریڈورز نے ان کو ایک سحر میں مبتلا کر دیا، اور سونے پہ سہاگا ان سینئرز نے کیا جو ہر آنے والے کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہوا کرتے تھے۔ یہ NAD کی ہو کے رہ گئیں، اور آج 40 سال بعد بھی ان کی شناخت ایک کامیاب بینکار یا کمپنی سیکرٹری کے کم اور NAD کی زیادہ ہے۔ چونکہ وہ NAD میں لڑکوں کے شانہ بشانہ ویلڈنگ، فورجنگ اور لیتھ مشینوں کا استعمال کر چکی تھی، اسی لیے ان کا حوصلہ بھی فولادی ہوتا گیا، اور آنے والے وقتوں میں زندگی میں آنے والی مشکلات کا نہ صرف مردانہ وار مقابلہ کیا بلکہ سرخو بھی ہوئیں۔ سن 83 میں عملی زندگی میں داخل ہونے کے بعد IDBP میں شمولیت اختیار کی، اور آگے چل کر حبیب بینک کی کارپوریٹ سیکرٹری بھی بنی۔ نامعلوم کتنے سرٹیفیکیشن کورسز کیے، اب حبیب بینک کی کمپنی سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہیں۔ اپنی کامیابی کا سارا کریڈٹ NAD اور اپنے والدین کو دیتی ہیں۔ 2 بچوں کی تنہا پرورش کر رہی ہیں، انہیں بھی اپنے ہی جیسا مضبوط بنایا ہے۔ نیلوفر کو انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز نے 2019 میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ زندگی کا موٹو ہے کہ دا پیسمسٹ سی ڈیفیکلٹی ان ایوری اپارچونٹی اینڈ دا آپٹیمسٹ سی اپارچونٹی ان ایوری ڈیفیکلٹی۔ نیلوفر یقینی طور پر بہت اچھی آپٹیمسٹ ہے۔ جب میں نیلوفر کی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کسی بھی شخصیت کو بنانے میں اولین سال کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ سینٹ جوزف کالج کے سخت ماحول سے NAD کا سفر ایک ایسی ٹرین کا سفر ہے جو کھیتوں کھلیانوں کے درمیان تیزی سے دوڑ رہی ہے، اور تیز رفتاری کے باوجود ہر طرف سبزہ ہی نظر آ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کا انجینئر بننا
کم از کم 40 سال قبل ایک خواب ہی تھا۔ مشنری کالج سے NED کالج کا سفر شخصی آزادی کا بھی سفر ہے۔ ہر طالب علم یا طالبہ کی طرح کلاس بنک کرنے کی آزادی، طلبہ سیاست کی آزادی، کینٹین میں بیٹھنے کی آزادی اور گرلز روم کامن روم کی جانب گردش کرتے لڑکوں پر تبصرے کی آزادی، اور جان بوجھ کر NED کا آخری پوائنٹ مس کرنے کی آزادی تاکہ دوستوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے قہقہے لگاتے پیدل کراچی یونیورسٹی جائیں اور آخری پوائنٹ سے گھر پہنچیں۔ ان تمام باتوں کا رومانس صرف وہی سمجھ سکتا ہے، اس کا اظہار کر سکتا ہے جس میں بلا کی خود اعتمادی ہو، اپنے کنبے سے محبت کرتا ہو، زندگی کے سفر کو تمام مشکلات کے باوجود ہنستے کھیلتے گزار دے۔ NED کی مشہور اور کامیاب طالبات کا جب بھی ذکر ہوگا، نیلوفر حمید کا نام اس میں سنہرے حروف سے سب سے اوپر لکھا جائے گا۔ نیلوفر حمید بلا شبہ NED کا اثاثہ ہیں اور میری چھوٹی بہن بھی۔